بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ہمراہ سلیم بخاری صاحب، پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ دوستو، آج کون کون سی سٹوریز ہمارے پاس ہیں اور کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بخاری صاحب۔ میرے خیال سے سب سے بڑی سٹوری جو ہے پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو بلاول کی وہ ہوئی ہے اپنے ملاقات، اور اس ملاقات کے نتیجے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر جب بات کریں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ جی پیجے۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے تو انٹرنلی بات کی ہے، لیکن ایکسٹرنلی جو ہماری سچویشن ہے افغانستان کے اوپر جو بات ہو رہی ہے ٹروئکا کی، آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ میرے خیال میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت پچھلے 3-4 مہینے سے بلکہ 3 سال سے جو مہنگائی کا طوفان دن بدن تیزی سے عوام کو رونتے ہوئے نکلتا جا رہا ہے، اور پچھلے خاص کر 3 دن میں جس طرح ڈالر 6 روپے بڑھا ہے، تو مجھے تو آنے والے وقت میں مہنگائی ایک ایسے جن کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو پورے پاکستان کو ڈراتی جا رہی ہے دن بدن۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ بخاری صاحب شروع ہم کریں مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہے، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو انہونی سی لگتی تھیں۔ اجلاس بلایا گیا مشترکہ، کبھی پارلیمنٹ اور سینٹ ملے گی، صدر صاحب نے حکم بھی جاری کر دیا، حکم پر عمل بھی شروع ہو گیا، جو حکومت ہے اس کی اپنی میٹنگز بھی شروع ہو گئیں، لیکن ایک دم اس اجلاس سے کچھ عرصہ پہلے اس اجلاس کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ جی۔ اور اس کے بعد یہ جو اب ملاقات ہے اس کی کچھ اہمیت اب بڑھ گئی ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے، میرے خیال سے آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے۔ 2-3-4 حوالوں سے اس ملاقات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا، اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ ای وی ایم یعنی الیکٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو قانون سازی یہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے، یہ جو آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کا تدارک ہو گیا ہے۔ وہ دونوں بل ایک پہلے تو نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں ہوئے، اور پھر جو کوشش کی گئی ایک جوائنٹ سیشن بلا کے پارلیمنٹ کا، اس میں بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حکومتی بندے ہی پورے نہیں تھے اس میں، اپوزیشن کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر بل پاس ہوتا تو وہ تھپڑ پڑنا تھا کہ یاد کرتے، پوری تاریخ لکھی جاتی وہ ایک۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا کے ساتھ جو میری آج کی مشاورت یا ملاقات ہے یہ پہلی نہیں ہے، ان سے ہمارا نسلوں کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے اوبویسلی بھٹو صاحب جب تھے تو مفتی محمود صاحب تھے، اور اس کے بعد سے بے نظیر کے دور سے مولانا فضل الرحمان چلے آ رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، اس کو دھاندلی زدہ حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ انتخابی اصلاحات کرے۔ میرے خیال سے ان کی بات بہت ویلڈ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوشش کی گئی کہ جوائنٹ سیشن میں یہ قانون سازی آپ پاس کرائیں تو یہ ایک آمرانہ یعنی اقدام ہوگا۔ آخری بات ایک اور کر دوں، انہوں نے کہا کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کے واپس اس اتحاد میں آنے کا تعلق ہے، آج کی ملاقات جو ہے یہ خیر سگالی کی ملاقات تھی۔ میں اپنی باقی جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ پھر اس کے اوپر بات کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اندیا موجود ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو بات میں آپ سے چاہوں گا آپ اس پہ اپنی انپٹ دیں۔ یہ جو 11 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو کمیٹی بنائی گئی اس کے لیے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ لکھ کے دیا جائے کہ کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس میں کام کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ ہمیں پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا ایک پوائنٹ تو بالکل ویلڈ ہے، کیونکہ آپ ایک ایجنڈا جب آپ ایک فارمولیٹ کرتے ہیں تو جس طرح آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ ڈیفینس کو یا پروسیکیوشن کو دونوں کو بتاتے ہیں، تو آئی تھنک یس گورنمنٹ کا یہ ایک میں سمجھا ان پہ ایک آبلیگیٹری ہے کہ بتائیں جی کہ دس از دی ایجنڈا، اس پہ ہم بات کریں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ کیونکہ اگر آپ جا کے کولڈ ایک ٹاک یا کانورسیشن میں ڈبیٹ میں پڑ جائیں گے یا آرگیومنٹ میں، تو آئی تھنک وی آر ویسٹنگ بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن۔ ایگزیکٹلی دا ورڈ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، ہم اسپیکر سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں تحریری طور پہ شرائط دیں، کیونکہ ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ ہم یعنی اپوزیشن والے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 اسپیکر جب کوئی بھی ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اینڈ اسپیکر آف دا ہاؤس، ناٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ تو اس کو تو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے۔
یہ بات کریں ان کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں یا جو لیڈر آف دا ڈیلیگیشن جس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کریں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں. لیکن اب پارلیمنٹ پہ جو کنڈیشن ڈالیں گے, اٹ از ناٹ اے پارلیمنٹس جاب, اٹ از اے گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن ہو آر گوئنگ ٹو بی سٹنگ اینڈ ٹاکنگ آن دس سبجیکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے اور آپ کنڈیشنز نہیں ڈال سکتے. اچھا میں ایک اور اضافہ کر دوں, 20 بل ہیں یہ, صرف یہ جو 2 بلوں کا انہوں نے بتایا آپ کو, 20 بل ہیں. خان صاحب دیکھنے کی 2 چیزیں ہیں, امپورٹنٹ چیزیں 2 ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ 3.5 سال میں ایسی کیا پریشانی حکومت کو آئی کہ حکومت کو جوائنٹلی کینسل کرنا پڑا اور اپوزیشن کی طرف بھی رخ کرنا پڑا کہ جناب عالی آئیں, بیٹھ کے بات کریں اور مل کے سیشن چلائیں. یہ 3.5 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہمیں تو پہلے اس وجہ پہ جانا ہے کہ کیا وجوہات ہے, کیا حکومت اب پریشان ہے, کیا عمران خان کی حکومت کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. میں جواب دے دوں آپ کو, میں یہیں پہ جواب دے دوں. آپ جو آپ سوال ریز کر رہے ہیں اس کا جواب بابر روان نے دیا. بابر روان نے کہا کہ حکومت جو ہے نا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی مفاد اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. اس بنا پہ ہم نے پوسٹ پون کیا ہے. میں نے اپنے 25 سالہ پولیٹیکل جو میں دیکھ رہا ہوں, کسی بھی اقتدار میں بیٹھے منسٹرز کو یا ایڈوائزر کو یا کسی بھی شکل میں شخص کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ہم پریشان ہیں, کیونکہ ان کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی دے آر گوئنگ انٹو ڈیپ کرائسس. جو اس وقت دیکھیں نا, 2 سٹیٹمنٹیں دیکھ لیں, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایم کیو ایم نے کیا کہا کہ ہم اپنے مستقبل کے اتحاد کو اب دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. کاف نے کیا کیا, آج بھی پرویز الہی وغیرہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ای وی ایم مشینوں پہ کسی قسم کی کوئی بات نہ, ہمارے بہت سیریس تحفظات ہیں. دیکھیں وہ 40 ارکان مسنگ تھے تو حکومت کو جوائنٹ سیکشن کینسل کرنا پڑا, لیکن ہمیں وجہ دیکھنی ہے. آ جائیں گے وہ, کیوں آ جائیں گے وہ. دیکھیں جب آپ کے پیج آگے پیچھے ہو جائے نا, ایک سیکنڈ بخاری صاحب, نہیں امپورٹنٹ چیز, بخاری صاحب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ پہلے آپ کی کرسی سہارے پہ تھی, آپ لیفٹ رائٹ سے, no, he is elected prime minister and he has got the majority so far. He has got the majority so far while we are talking. صاحب, he is still elected, he has still majority. اگر اتنی میجورٹی ہوتی تو پھر جوائنٹ سیشن کینسل نہ کرنا پڑتا. پرابلم کیا ہے, اب حالات آگے پیچھے ہو رہا ہے, موسم چینج ہو رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے. خان صاحب, موسم تبدیل ہو رہا ہے, یہ اس موسم کی تبدیلی کی طرف آپ کو اشارہ ہے. سیاسی تھیوری میں چلا گیا, ایسے نہیں ہوا. وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ وہ تو لو نا, وہ چاہتے ہیں کہ 20 بل وہ اور 2 بل یہ, وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہو, ایک ایسا مشترکہ فیصلہ ہو جو قابل قبول ہو. میں آپ کو ایک اور, چلیں آپ کے لیے ایک اور اشارہ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے اگر آپ 2-3 دن میں اپوزیشن کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی اگر مانیٹر کریں, بلاول شہباز شریف کو مل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی طرف بلاول جا رہے ہیں, یہ سارے کیوں مل رہے ہیں؟ یہ نئی چیز ہے, یہ سب بالکل نئی چیز ہے. 3.5 سال میں جس طرح پولیٹیکل آپ کی چیزیں اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہیں, وہ ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز سم کنکلوسیو تھنگ. دیکھتے ہیں جی آپ کا کیا حال ہے. دیکھیں جی, یہ جو بات کر رہے ہیں بخاری صاحب, یو بیئر می آؤٹ, اس طرح کی باتیں ہم نے اے آر ڈی, ایم آر ڈی, سی او ڈی ہر چیز میں دیکھی ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اب یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو اگر ہم نے کنسپریسی, تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انجام کی بات چھوڑیں, آپ بات کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بڑے نیگیٹو لوگ ہیں, آپ پوزیٹیو پہ جائیں. ہم نے یہی تو وجہ ہے کہ پوزیٹیو اس حکومت کے پاس جو کرائسس اس حکومت نے کریٹ کر دیں کہ آپ کا ڈالر 180 روپے اوپن مارکیٹ میں, وہ کریں گے 180 پہ بات کریں گے. دیکھیں بات سنیں, آپ اس حکومت کو اگر چانس نہیں دیں گے ٹو رن دس کنٹری, آپ on the road to disaster. اگر آپ کی گاڑی ایک الٹی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور already disaster کی طرف جا رہی ہے, تو آپ نے اسے روکنا نہیں ہے, جمہوری طریقے سے اپوزیشن کرے گی. یہ اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے, وہ ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کی بھی تو فرمائشیں مانی شروع ہو جائیں گی نا, تو آئیں گی. بڑی اچھی بات کہ یہ کولیشن میں یہ ہوتا ہے. پہلے 3.5 سال ایم کیو ایم
کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتی ٹو گو آؤٹ آف پارک. اچھا PJ میں جا رہا ہوں بریک پر, جب بریک سے واپس آتا ہوں تو یہی جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات, اس میں بہت کچھ ڈسکس کرنا باقی ہے. کرتے ہیں بھائی, حوصلہ رکھیے, ہم نے آپ کے لیے وقت رکھا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی جو دلی خواہشات ہے اس کا اظہار کرنے کا آپ کو پورا موقع فراہم کیا جائے گا. خدا حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. اصل میں ڈبیٹ نے جنم اس وقت لیا جب کہا گیا اپنے پارٹی کے اراکین کو, جو تحریک کے پارٹی کے کارکن ہیں اور جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں, کہ جہاد سمجھ کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرو. یہ لفظ کچھ زیادہ ہی استعمال کر دیا گیا. تو وہ جہاد کا جب اعلان ہو جائے تو پھر سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. لیکن غالباً وہاں پہ کوئی خسر پھسر ایسی ہوئی جس نے جہاد کا اعلان کرنے والوں میں تشویش کی لہریں دوڑا دی. جب انہوں نے چیزوں کو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ معاملہ کافی مشکل ہو رہا ہے. اس بنا پہ اس سیشن کو پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک سائن کر دیے. ایک تو پریزیڈنٹ صاحب سائن بہت کر رہے ہیں, جو خواہش ہوتی ہے اس پہ سائن کر دیتے ہیں. ہاں حق تو ہے, کانسٹیٹیوشن تو یہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر ان کو کچھ بھی کہے گا تو پریزیڈنٹ سائن کر دے گا. لیکن ان دونوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ان کے دستخط جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. مشکل آ گئی اب گورنمنٹ کو, اس پہ یہ حضرات اپنے اپنے خیرات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات میں اور کہہ جاتا ہوں تاکہ ڈیبیٹ تھوڑی سی اور کھل جائے. محترم PJ میر صاحب, محترم جاوید صاحب, محترم بخاری صاحب, شہباز شریف, قائم علی شاہ, نواز شریف کے دوست اور سیکرٹری فواد حسن فواد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے. اب دیکھیں, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیے بیٹھ کے 20+2 معاملات کو طے کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا there are two powers who are running the show in Pakistan. Yes. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو بات جو خان صاحب نے ہمیں بتائی اور آپ نے بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی انہوں نے, کہ حکومت کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جہاد کے طور پر جو ہے وہ شرکت کریں اور ان قوانین کو پاس کرائیں, اور اس کے بعد 40 بندے غائب ہو گئے. یہ جہاد کی کال پہ تو اس طرح 40 بندے غائب ہونے, اسٹوری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے 40 بار ہوا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اسد کیسر صاحب خط لکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ آئیے خدا کے واسطے صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے, قانون سازی کرنی ہے, آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں. کیا ہی اچھا ہو اگر وہ پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیں کہ قبلہ آپ بھی کٹی ختم کر دیجئے اپوزیشن کے ساتھ, یہ جو آپ نان سپیکنگ ٹرمز پر ہیں جب تک یہ رہے گی کیسے قانون سازی ہو سکتی ہے. دوسری طرف جیسا خان صاحب نے کہا کہ آپ نے 3 بندوں کے نام ECL پہ چڑھا دیے ہیں, تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ یا تو کوہرنس نہیں ہے حکومتی حلقوں میں, یا کہیں کوئی کسی طرف سے کوئی جی PJ دیکھیں یا تو بکھلاہٹ ہے جیسا آپ نے بالکل درست کہا, یا پھر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ who is calling the shots. یہ امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں last but not the least, شازیہ مری نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب 3.5 سال سے آپ پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں, یہاں آئیں واپس, یہاں ہونے ہیں سارے فیصلے, یہاں اگر آپ کو سپورٹ نہیں تو یو آر نو ویئر. یہ پتہ لگ جائے گا الیکٹرک ووٹنگ مشین کے اوپر اور نیب ترمیمی بل پر. اگر یہ ریجیکٹ ہو گئے اگلے سیشن میں بھی تو حکومت کہیں نہیں ہے. سر یہ پاس ہو جائیں گے, حکومت یہی رہے گی, عمران خان اپنے ٹرم پوری کرے گا. جی PJ کچھ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہمارے بڑے وزیر اعظم آئے ہیں, میں صرف ایک کو کہوں گا بلکہ 2 کو کہہ دوں گا, پرٹیکولرلی یوسف رضا گیلانی جو کہ ہر سیشن میں موجود ہوتے تھے پارلیمنٹ کے اندر. دیکھو فیکٹ اینڈ دیٹس اے فیکٹ اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے لیسن He has created a record of being maximum number of sessions. Let's come back to this story now. To this story, ایک تو نمبر 1 جو آپ نے ECL کا ذکر کیا ہے, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. میں شہباز کے ساتھ دونوں دفعہ واپس آیا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ باہر اس شخص کے دل میں کیا ہے, جو آپ اس کو جو مرضی کریں گے وہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے. میں انڈیپینڈنٹ جس طرح آپ انڈیپینڈنٹ ہیں سب, میں صرف ایک بات کہوں گا, ہی ہیز آلویز وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان.
I am a personal witness to it. I've come back with No, it. his name has been put on the ECL. bhai- Qaim Ali Shah, Fawad Hasan Fawad ka. नवाज शरीफ की बात मैं कर रहे हैं। फवाद हसन फवाद की या कायम अली शाह का I don't know, but I can vouch for Shahbaz. He's not one of अच्छा, those. दो चीज़ें I haven't finished yet. जी प्लीज। देखें, अब बात आती है, आपने अगर डाला है तो ये गवर्नमेंट ने अगर डाला है, I don't know किसकी इंस्ट्रक्शंस पे या क्यों डाला है, आप देखो ना, नैब ने चलो कहा है। नैब ने नैब ने कहा है। ठीक है, तो नैब के इंस्ट्रक्शंस पर डाला है, मैं तो फिर बताता हूँ देन एक सेकंड जावेद, नैब ने डाला है ना, तो देन नैब मस्ट एक्सपेडाइट द केसेस। अच्छा, there are two ये लिंगर things. ऑन क्यों कर रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर चल रही थी और जहाद पे वो अपना लेक्चर दे रहे थे, एज यूजुअल देते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हमेशा से लेक्चर देते हैं, तो जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैं समझ रहा था कि शायद आज डस्का इलेक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन मैं मायूस हुआ। लेकिन उससे ज्यादा मायूसी क्या हुई फैसला कि- है जिसके ऊपर पीटीआई खामोश है। और कितनी हाई मॉरल ग्राउंड्स की उनकी स्पीच थी। नहीं, उन्होंने कहा इवेंचुअली एक सेकंड खान साहब, रद्दमल दिया है कि बचगाना फैसला ओ खान है। साहब, किसी ने कहा ठीक उनके है, एडवाइजर। हाई मॉरल ग्राउंड्स पे फारग हो गए। एक दूसरा, हमें जहाद का लेक्चर दिया और अगले दिन हथियार फेंक के जहाद को सरेंडर कर दिया। ये तो आप हालात हैं चाहते हुकूमत के। लड़ पड़े? और भाई अगर आपने जहाद का भाषण दिया हमें पूरे पाकिस्तान को, हाँ। तो फिर लड़ते ना, था अपने लड़ना पड़ता है। फिर लड़ने अगर देना नहीं। जहाद को सियासत में मत लेकर आए ना, फिर सियासत वो करें। अपने मेंबर से बात कर रहा आप था। आ जाए शहबाज शरीफ को ECL में डालने का मामला। पहले दिन से इमरान खान को अगर PMLN से कहीं खतरा है तो वो शहबाज शरीफ से है। इमरान खान और शहबाज शरीफ में दो चीजें कॉमन हैं, ये दोनों वाहिद लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक हैं। एक दूसरा, इमरान खान और शहबाज शरीफ में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि इमरान खान ने प्रूफ कर आप दिया कह रहे हैं कि शहबाज is selected? एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वो इज अ फ्लॉप। इज अ फ्लॉप, वेयरएज शहबाज शरीफ ने प्रूव किया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली He has been praised by outside world. चाइना तक ने प्रेज किया। ठीक है, अब इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा शहबाज शरीफ की शक्ल में इमरान खान को सुबह दोपहर शाम ख्वाब में आ रहा है। क्यों कि जो हालात जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं आज वो प्रेडिक्शन भी कर दूं कि आने वाले वक्त में सिचुएशन जैसे ही अब क्लोज होगी, शहबाज शरीफ सबसे आगे आपको दौड़ते हुए नजर देखिए, आएंगे। पहले तो मैं एक अवार्ड देने वाला हूँ आज, जावेद इकबाल, सितारा डूम एंड ग्लूम। ओ यार, खुदा के लिए हुकूमत जा रही है, हुकूमत का ये मैंने तो कहा ही नहीं हुकूमत जा रही। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हुकूमत अपने वजन से खुद जाएगी। बात सुने, किस हुकूमत के आगे क्राइसिस नहीं आए? आते हैं आप क्राइसिस को रन करते हो, ओवर रन करते हो, ट्राई करते हो, आप क्राइसिस के अंदर एक और क्राइसिस क्रिएट करते हो। आप क्राइसिस के अंदर देखें, आपको लोग सुन रहे हैं, आप क्राइसिस के अंदर और मिसपरसेप्शन क्रिएट करते हो। क्राइसिस में खान साहब आप ही बता दें, फवाद चौधरी ने इस क्राइसिस में किस किस्म की स्टेटमेंट दी है? आप एक तरफ देखें क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जब एक इंग्लिश का लफ्ज है कि डिनाइल मूड, तर्जुमा क्या होता है? डिनाइल मोड, परपेचुअल डिनाइल जी, परपेचुअल डिनाइल मोड में हुकूमत है, परपेचुअल डिनाइल मोड में। हुकूमत के तमाम साथी, तमाम दोस्त जो हैं, तमाम उनके जो वो क्या होते हैं, जो सर उनकी ब्याह पे बोलते हैं, इनहराफी रवैया। वाह क्या उर्दू तर्जुमा है, इनहराफी रवैया। इनकी बड़ी अच्छी वो उर्दू, हाँ, बड़ी अच्छी उर्दू बहुत अच्छी है ना, इनहराफी रवैया। यार खुदा के लिए इसके हर जुमले में कोई ना कोई सरकास्टिज्म होता है, ना करें इसके, ये मजे लेता है। जब देखें आप नहीं, एक पहले इनहराफी रवैये पे बात कर रहे रवैया हैं। नहीं कहते, थके हुए पहलवानों का मजमूआ है, ठीक है, जिनमें किसी में कोई लीडरशिप ही नहीं है। ये हुकूमत की स्टेटमेंट है। नहीं, उसने कहा, ये स्टेटमेंट है। एक आदमी ने तो ये कहा कि बराबर को लड़काने की गलियों का इल्म ही नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब हमें देखें, और पीछे हमें कह रहे बुलाया हैं कि गया, जब हमें बुलाया गया तो हम इतने मिनट में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और अल्लाह जाने वो क्या क्या कह रहे हैं। एक मिनट मुझे एक जुमले की इजाजत है। एक दिन ना मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में अपने बड़े भाई से कहा कि आपको अंदाजा नहीं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। उसने कहा तू ना करके देखना। तो कोर्ट में जाके नहीं, कोर्ट में जाके कोई किसी के बाप पर एहसान तो नहीं किया ना, सही बात जाना था। एक सेकंड, सारी बात आपने कभी गौर किया है ये हिट किस पे आ रही है? ये आर्मी पे आ रही है। मैं आपको सीधा बताता हूं, वो कहते हैं गेट रिड ऑफ द टायरेंट लीडर्स। इज इमरान खान अ टायरेंट? नो, इज नॉट, इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। हिट तो टायरेंट आप आर्मी पे कर रहे हो। ख्वाजात, मुझे नहीं पता कौन किसको हिट कर रहा है, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जब मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में खड़े होकर कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो 3 मुकद्दस गाय मौजूद हैं। अगर हम सिस्टम में देखें,
جس میں افواج پاکستان بھی ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے اور جس میں پرائم منسٹر کا ادارہ بھی ہے۔ اللہ جانے وہ کس مقدس گائے کو مخاطب کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے جو کہا بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات میں اور کہہ جاؤں، منسٹر جو کانسٹیٹیوشنلی اس ملک کے ہیڈ ہیں، ان کو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ مجھے حکم کریں کن کن کے خلاف ایکشن لینا ہے؟ وہ تو صاف ظاہر نہیں، دیکھو وہ پرنسپلی اس نے بالکل صحیح کہا، عدالت کو ایک حکم دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سنی سنائی باتوں پہ ایکشن لے۔ پلیز یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ کمیشن رپورٹ سامنے اس میں پڑھی ہوگی نا، ضروری تو یار جاوید دیکھو، ضروری نہیں کہ ہر کاغذ وہ پڑھے پرائم منسٹر۔ کمیشن بنا تھا بھائی، خدا کے لیے عدلیہ کا کمیشن بنا تھا۔ بخاری صاحب پرائم منسٹر کو بے انتہا کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو اپنے جو وہ بیان دینے والے ہوتے ہیں ان سے روز ملاقات کرنی ہوتی ہے، ان کو بریف کرنا ہوتا ہے، اس کو بہت سارے اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ کام نہیں ہے ساری کمیشن کی رپورٹیں پڑھتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے یہ تو بتا دیں پھر پرائم منسٹر اور کرتا کیا ہے؟ پرائم منسٹر کام کر رہا ہے، پاکستان کو حکومت کو رن کر رہا ہے، آپ کے مشکل معاملات میں اپنے فیصلے دے رہا ہے، ویژن اس کے پاس ہے، وہ تقاریر کر رہا ہے، مشکل معاملات دنیا کے سامنے یار آج افتخار صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، میرا خیال کو پروگرام اور کر رہے ہیں۔ ایک ایسے آفیسر نے بتایا ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، when I called him، گورنمنٹ نے اور آرم فورسز نے پورا کام کیا ہے، یہ جو ایکچوئل کلپرٹس ہیں 200 بندے، میں نام بھی لے رہا ہوں، 200 بندے پکڑے ہیں اور انہوں نے ایکشن لیا ہے، لیکن کئی چیز جو ہے پبلکلی نہیں بتا سکتے۔ اچھا خیر یہ بحث بہت عجیب سی ہے جی، اس میں مت جائیں تو اچھا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ 2 منٹ کے پروگرام کے اندر یہ بحث کریں، کسی دن اس معاملے پہ خود کریں گے کہ صوفی محمد سے شروع ہو کے تمام واردات، قتل، لاشیں، 80,000 انسان، ہزاروں شہید فوجی بعد میں کریں گے۔ اچھا جی میں بریک پہ جا رہا ہوں، اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے انحرافی رویے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم بھان متی کا کنبہ ہے۔ میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ڈالر پھر مہنگا ہو گیا، پچھلے دنوں کچھ کم ہوا تھا، ہمیں بتایا گیا کہ سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے، اس بنا پہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کے بارے میں جس طرح ہم نے کہا وہ انحرافی موڈ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب گاڑیاں لوگ خرید رہے ہیں، موٹر سائیکلیں زیادہ بک رہی ہیں، 26% پیٹرول لوگ زیادہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کی حکومتیں بھی دباؤ میں ہیں، وہاں بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، آپ روز بیٹھ جاتے ہیں کچھ اینکر اور اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو آج رپورٹ سینٹ میں قرضوں کے بارے میں پیش کی گئی، اس میں کہا گیا کہ 41 ارب روپے کا ملک جو ہے مقروض ہے، 41,000 اور 41,000 ارب کا نا، 41,000 ارب کا مقروض ہے۔ اچھا ایک بات میں اور کیا کہ پھر آپ کے پاس میں دے دوں گا چانس کہ آپ بولیے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، نوجوان منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گیس آپ کو 3 دفعہ ملے گی دن میں، صبح دوپہر شام۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا فضول طریقہ کار ہے، گیس استعمال کی گئی، گیس کی پائپ لائنیں بچھائی گئیں، محلوں گلیوں شہروں میں گیس لے کے گئے، یہ غلط ہوا ہے گیس کا استعمال، اب ہمارے پاس گیس ختم ہونے والی ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بجائے لکڑی اور کوئلہ استعمال کیا جاتا۔ جی جاوید، اس حکومت کا جو سب سے خوبصورت چیز پتہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں جتنے لیڈر آئے ہیں، جتنی حکومتیں آئی ہیں، وہ ساری فارغ تھیں، ان کا بس چلے تو وہ قائد اعظم کو بھی بیچ میں لپیٹ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو کچھ انہوں نے اس ملک پہ کر دیا وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ شاید آنے والے 100 سال میں اس حکومت کا ہم قرض نہ ادا کر سکیں۔ حالات یہ ہیں کہ اس حکومت نے پچھلے 3.5 سال میں جتنا قرضہ لیا ہے، کسی بھی حکومت نے اپنے 5-7 سال میں بھی قرضہ یار پہ قرضہ چھوڑ ہی بہت گئے ہو نا۔ اچھا ایک سال چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسرا مہنگائی کا طوفان پاکستان کی تاریخ میں جتنا 3.5 سال سے ایوری پاسنگ ڈے کے ساتھ چل رہا ہے،
پاکستان کی ہسٹری میں اتنا طوفان نہیں آیا. 120 سے آپ نے ڈالر کو اٹھا کر آج 180 پہ کلوز کر دیا. کیا کریں کیوں خان صاحب, کیا نہ کریں؟ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, غریب آدمی کی زندگی آپ نے برباد کر دی, اور آج آپ تانے اوپر سے کیا دے رہے ہیں امریکہ کا. اور بھائی ہم نے ووٹ, جب آپ ووٹ ہمارے سے مانگنے آئے تھے, آپ ہمیں یہ ریفرنس دینے آئے تھے. ایک اور دوسرا, ہم کیا پاکستانی کیسے آہستہ بول سکتا ہے بھائی صاحب؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانیوں میں غریب پاکستان کو ایوری ڈے اپنے گھر کا راشن لیتے ہوئے اس کی جیب خالی ہوگی, وہ ایسے ہی بولے گا. انہوں نے ایک سروے جاری کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے غربت 24.3 تھی, 70.3% مہنگائی ہے. سن تو لو, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی تو ختم ہو گئی ہے. غربت کی شرح, پرائم منسٹر کہتا ہے مہنگائی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ادھر, پاکستان دنیا میں سستا ترین ہے. 2 منٹ مجھے دے دیں سر. کرائسس آتے ہیں, فائنینشیل کرائسس دنیا بھر میں آتے ہیں, امریکہ میں آتے ہیں, چائنا میں آتے ہیں, لیکن وہاں کی کوئی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی, وہ انیویٹیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. میں آپ کو 1.5 منٹ سے کم عرصے میں بتاؤں گا. ہمارے پاس ٹائم ہی کم ہے. ایک تو اس حکومت نے یہ کیا کہ ریکارڈ قائم کیے ہر شعبوں کی طرح, تیل مہنگا ترین, پٹرول مہنگا ترین, جس دنیا میں ہاتھ رکھے مہنگے ترین. اور اس کے بعد اب ڈالر کا جو حال ہے وہ 180 روپے پہ پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں, اور بقول خود حکومتی حلقوں کے اسے 200 تک جانا ہے, اور پٹرول کی قیمت کو اس کے ساتھ ایک ویٹ کرنا ہے. ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں بھائی. جب وزیر خزانہ 12 دن پہلے یہ کہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی, تو سٹوں بازوں کی چاندی نہیں سونا ہو گیا. انہوں نے مارکیٹ سے سارا ڈالر غائب کر دیا. چپ کر جائے ابھی, چپ کر جائے ابھی, چپ کر جائے ابھی. ECA کے جنرل سیکرٹری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا اور عمران خان صاحب کا بر وقت IMF میں جا کے معاہدہ نہ کرنا اس کا ذمہ دار ہے ڈالر کی قیمت کا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اگین کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ابھی بھی اس صورتحال کو سنبھال سکتا ہے اگر وہ نجی بینکوں کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے ڈالر باہر بھیجا ہے. یہاں گیس کی بات کی آپ نے, لیٹس ورک آن سم تھنگ پازیٹیو. ایک تو نہیں ہے ٹائم پہ گیس کے متعلق آپ کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے پیجے سر, اور یہ آپ کے خیال میں پازیٹیو بات ہے. سر آپ کا عمران خان کو کٹا چو کے لے گیا ہے, تو رام نہ تو بیٹھو رام. سر بات سنیں سر, ہر عمران ایک سیکنڈ پیجے آپ بہت پرسنل ہو جاتے ہیں عمران کے معاملے میں. سر عمران خان کا نام لیا کرٹیسائز ہم, عمران خان کا نام لیا کسی نے. اچھا سنیں سر, سنیں گیس کی بات. پلان ان ٹائم نمبر 1, پرائیویٹ سیکٹر کو آپ الاؤ کریں کہ وہ اس کے اندر آئے, اس کو انسینٹیوائز کریں, اس کو انسینٹیوز دیں. آپ $11 کی لے رہے ہیں نا گیس باہر سے, آپ کو یہاں پاکستانی گیس 6 یا 5 پہ مل جائے گی. آپ اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کریں؟ آپ یہ 20 دفعہ بات کہہ چکے ہو, وہ آپ کی نہیں سن رہے. سر دیکھیں نا, تو ہم کیا ویسے تو پھر آپ نے کہیں تو کرنی ہے نا بات. باتیں ساری ٹھیک ہیں, but you are addressing us. The government should derive line from what you are saying. They don't. They think what they are doing is the best. Yes, agreed. Sir, we all are addressing to the government and the opposition. Because we just create an opinion. We are an opinion maker. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اس opinion کو جو کہ آپ بیچارے جاوید اقبال کو کریٹ نہیں کرنے دیتے. کس کو؟ جو ہی وہ opinion پہ آتا ہے آپ کو شٹر کال دے دیتے ہیں. He speaks very good sometimes. He always take his time. یہ رہتا بات ہے کہ اس کے پاس اتنا ساری انفارمیشن ہوتی ہے, وہ نہیں کر سکتا ٹائم کے اندر. آپ اس کو ٹائم دیں, 2-3 گھنٹے کا پروگرام کریں, اس کے اندر آپ اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا. آپ ذرا اچھی چیزیں حکومت کی بتا دیں پلیز. جاوید ایک اسپیشل بات ہوئی ہے, 41,000 ارب روپے کی گیس کی بات ہوئی ہے, اور یہ باتیں ہوئی ہیں, اور اسی پر ہے نا جب آپ اور تھیوری میں نہ چلے جا کرنا. جی مطلب آپ کا خیال ہے کہ ہمیں 24,000 ارب روپے کا قرضہ 2 حکومتیں 20 سال کا چھوڑ کے گئی تھی, اس 16,000 بقول خود ان کے وزیر بھائی وہ کہتے ہیں 3 سال میں پیسے دیتے ہیں, سود دیتے ہیں بہت. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ پچھلی حکومتوں میں سود دے رہے ہیں. باقی والے قرضے جو پرانے تھے وہ چیریٹی پر تھے, وہ بھی تو دیتے تھے. پرانوں نے یہ سوال دیا ہے, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے نا, ان کی بات ہے سر. پرانوں نے لیے, وہ پرانوں کے قرضے اتارتے رہے, پیولی کراتے رہے نا. تو آج جو آپ قرضہ دے رہے ہیں, ڈونٹ فرگیٹ, جو ڈالر 20 روپے یا 100 روپے کا تھا آج 200 کا ہے. ورلڈ انفلیشن کس کی وجہ سے؟ ڈونٹ بیکاز آف کس کی وجہ سے؟ 180 کس کی وجہ سے؟
یہ 120 سے 180 یہ کی وجہ سے روپے کو ڈی ویلیو کس نے کیا ہے؟ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے، بیڈ اکنامک پالیسی کی وجہ سے، جو حکومت ٹیم تک نہیں بنا سکتی اس نے پلاننگ کیا کام کر رہی ہے۔ ڈیویلیوڈ پاکستانی کرنسی، جاوید پلیز، اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ پلیز پی جے پلیز۔ اور میں تو چپ ہوں سر، اے دھوئے لگے۔ اور نئی بات یہ نہیں ہے، میں اس پہ ہنس رہا ہوں اپنے آپ پہ، میں غریب آدمی ہوں گلی محلے کا، میں اپنے پر ہنس رہا ہوں۔ آپ پاکستان پہ ہنسیں جیسے حکمران آپ نے مسلط کیے۔ پلیز لسن ٹو ادر آلسو، اوکے؟ یہ بھی عادت ڈال لو۔ میں اس لیے ہنستا تھا کہ جو غریب آدمی گلی محلے میں پھرتا ہے اس کو یہ 41,000 ارب روپیہ اور موٹر سائیکلوں کا زیادہ ہو جانا اور گیس کا یہ ہو جانا، اس پہ کوئی تعلق نہیں۔ وہ پس رہا ہے ہر آنے والے دن میں، اس بیچارے کو بچاؤ تباہی سے، غربت کے جس غار میں وہ جا رہا ہے اس سے بچانا ہم سب کا فرض ہے، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں جاؤں بریک پر اور آپ لوگوں سے کہوں کہ جائیے گا نہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ویلکم ہے خواتین حضرات۔ افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے، موسم شدید ہوتا جا رہا ہے، لوگوں پر بھوک کے جو سائے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ دنیا کوشش تو کر رہی ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ اپنے رویوں میں لچک جو پیدا کی تھی اس کا وہ ثبوت بھی دیں۔ اس مقصد کے لیے 4 ممالک کے لوگ ہیں اکٹھے ہوئے، اس کو ٹرائکا بولتے ہیں، اکٹھے ہوئے، انہوں نے بات کی۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں تباہی نہ ہو، انسانوں کی لاشیں نہ ہوں پہاڑوں کی قریب پڑی ہوئی، جن کے پاس موت کی وجہ محض یہ ہو کہ ان کو روٹی نہیں مل سکی اور وہ موسم جو ہے ان کو مار گیا۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن ان کو بھی تو سوچنا چاہیے جو وہاں کے حکمران ہیں کہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے کیا وہ رسپانسبلٹی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس میٹنگ میں بار بار پی جے، جاوید اور بخاری صاحب اسی بات کا اعادہ کیا گیا جو پچھلے 1.5-2 مہینے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی یقین دلاؤ کہ تمہارا رویہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ ہم تو اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے، امریکہ بھی موجود ہے اس گفتگو میں، خود اس ٹرائکا میں امریکہ بھی موجود ہے، اور امریکہ کی بھی کوشش ہے، اگرچہ امریکہ زیادہ کوشش کرنے کو جا رہا ہے، اس نے پچھلے دنوں کچھ پیسے بھی بھجوائے ہیں، کچھ امداد بھی کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں تینوں دوستوں سے کہ وہ کیوں نہیں ہمیں گارنٹی دیتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اور میں اور کچھ اور لوگ تھے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ بڑے سینئر امریکن سے ملے، ان کی بھی یہی خواہشات ہیں کہ امریکہ جو افغانستان ہے وہ فلرش کرے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس ٹاکس کے اندر موجود تھے۔ اب بات آتی ہے جناب پولیٹیکل انگیجمنٹس یہ جو کر رہے ہیں تھرو ٹرائکا، پہلے پاکستان کو آگے رکھا ہوا تھا، پھر آپ نے رشیا کو لے آئے، چائنا آ گیا، امریکہ آ گیا۔ اب یہ جو ٹرائکا ہے یہ بیسکلی گارنٹی مانگتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا، اپوزیشن کہتا ہے کہ واٹ از دی ایجنڈا، سو دے وانٹ ٹو نو کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود دا پیپل آف افغانستان۔ افغانستان کے اندر جب آپ ایک ہیومن رائٹس کے آپ وائلیشنز نہیں کریں گے، ویمنز جو کہ پورا دنیا کہہ رہا ہے ویمنز رائٹس پہ نہیں آئیں گے۔ اس میٹنگ کے اندر جو وہ بموں کے دھماکے ہوئے ان کو شدت کے ساتھ کنڈیم کیا، ویری رائٹ۔ اب یہ جو ہے نا جی، پھر آئیسس کا ایک کا بیچ میں رول آ رہا ہے، سو یہ سارے جو پارٹنرز ہیں ٹرائکا کے، دے وانٹ گارنٹیز فرام دی انٹرم گورنمنٹ، from the government which is now not an elected government, it is an interim government جو کہ caretaker government اس کو کہتے ہیں، کیونکہ بعد میں elections ہونے ہیں، اگر تو ہم نے democracy چاہیے افغانستان کے اندر۔ so basically جب تک یہ guarantees نہیں دیں گے because they are the people who are calling the shots، ان کے جو frozen funds ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے، کیونکہ سب سے بڑا تو پرابلم یہی ہے نا جی، $11 بلین ان کا پھنسا ہوا ہے، ان کی اکانومی بالکل ڈاؤن ان دا ڈرمس ہے، اور افیکٹی کون ہے سب سے بڑا؟ پاکستان۔ نہیں ٹھیک ہے، جو بالکل صحیح نہیں، ایک بات آپ کا جاوید صاحب، آپ چونکہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملے پہ، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو، کسی کی خواہش نہیں ہے کہ وہاں پہ تباہی ہو، لیکن ان کو بھی تو رول ہے یا نہیں ہے کوئی؟ مجھے ایک چیز پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ نے امریکن کا ذکر کیا، آپ لوگ ملے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ کہنے کے لیے تو خواہش ہو سکتی ہے
عملی طور پہ اس میں کچھ وہ نہیں. میٹنگ میں شامل ہیں. ایک سیکنڈ ٹرائیکا پلس کی میٹنگ پہ خان صاحب میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں. میں ٹرائیکا پلس پہ آتا ہوں. دنیا کے اندر آج تک کوئی سپر پاور نہ آئی ہے نہ آئے گی جو ہائی مورل گراؤنڈ اور موریلٹی پہ چلتی ہو. پہلی چیز انہوں نے اپنی سپریمیسی کو مینٹین کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ جو ٹرائیکا پلس کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ ٹرائیکا پلس کی میٹنگ ہے جس میں رشیا کے ایمبیسڈر بھی انکلوڈڈ تھے. رشیا, چائنا, پاکستان, امریکہ. اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے 13 نکات پہ ڈسکشن کرنے کے بعد 3 چیزیں فائنل کی ہیں. انہوں نے نمبر 1 کہا ہے کہ آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات. دوسری بات, دوسرا لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ایجوکیشن کے بارے میں کیا ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک اچھی جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی بتا دیں. نہیں, انہوں نے ایک پازیٹیو چیز یہ کہی ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو اور دوسرے اداروں کو انسٹرکشن دی ہے کہ ان کے ریلیف کے لیے آپ پراپر پلاننگ کریں, مدد کریں. جی سلیم, ایک سیکنڈ بیفور یو گو, ون سینٹنس. طالبان یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ چینجڈ ہے, لیکن اس کے اندر ایک جو فیکچرز آ رہا ہے وہ ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ خوشی کی بات ہے کہ ٹرائیکا کی میٹنگ ہوئی, اس کو ٹرائیکا پلس کہا گیا اس لیے کہ پاکستان اس میں شامل تھا. رشین امبیسڈر سن لینا, اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر میٹنگ کا ہونا اور اس میں انڈیا کو ایکسکلوڈ کر دینا, آنے نہ دینا, پاکستان کی ڈپلومیٹک بہت بڑی فتح ہے. لیٹ دیر بی نو illusion about it, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب کا کنسرن جو ہے وہ ایک ہے کہ وہاں پر ISS اور TTP جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. افغانستان کی حکومت سٹیبل ہو نہیں سکتی جب تک ان کا کلا کما نہیں ہوگا, اور جب تک وہ وہاں موجود ہیں اس سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر تباہی مچاتے رہیں گے. طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد 11 اور آج کا اگر ہم یہ جو سانحہ ہوا ہے وہاں کا خود مسجد کے اندر جہاں وہ ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, ابھی تک ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ دے آر آپریٹنگ. اس ٹرائیکا پلس کی میٹنگ نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی پازیٹیو چیز کریں تو پہلے یہ فتنے دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کریں. ایک اور پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیرلا وایا افغانستان انٹو پاکستان. یو آر رائٹ. خواجہ یہ بالکل مثبت چیز ہے. میں کم از کم ذاتی طور پہ مطمئن ہوں کہ بات ہو رہی ہے اور ان غریبوں کی بات ہو رہی ہے, ان لاچار لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جن کو موسم بھی ہٹ کرنے لگا ہے, جن کو غربت آلریڈی ہٹ کر چکی ہے, جن کو اناج کی کمی بھی ہٹ کرنے لگی ہے. اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ ہو گیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو ملک ہے وہ سوچ رہے ہیں. اب ان کو بھی انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہیں طالبان کو وہ پوری کرنی چاہیے, ان کو ثابت کرنی. اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ لائل ہیں, اگر وہ اپنے عوام کے رہنما ہیں, اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا نہ صرف احساس ہونا چاہیے بلکہ ان کو پورا کرنا چاہیے. مجھے اور میرے ساتھیوں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.